بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سے مطالبات کرتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ سارے مطالبے پورے کرتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو واقعہ جانتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبات۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، تابقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 91 تا 93 کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ترجمہ: یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کوئی چشمہ نہ جاری کریں، ہمارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے، فرشتے آ کر ہمیں کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے لیے سونے کا گھر بنا دے اور آسمان پر چڑھ کر ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب لائیں جس کو ہم پڑھ سکیں، یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ تو ناظرین، اب جانتے ہیں واقعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن عقبہ، شیبہ، ابو سفیان و ابو جہل اور امیہ بن خلف اور دیگر مشرکوں کے سردار اکٹھے ہوئے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ قریش کے سردار جمع ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ اس امید پر ان کی طرف گئے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ نے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، ہمیں گالیاں دیتے ہو اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو۔ آج ہم ایک حجت پوری کرنے آئے ہیں، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو دولت دیتے ہیں، اگر آپ کو سرداری کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی اسیب کا اثر ہے تو ہم علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی چیز کا خواہش مند نہیں ہوں، اگر میری بات مان جاؤ تو تمہارا فائدہ ہے، اگر نہ مانو گے تو میں صبر کروں گا۔ کافروں نے یہ جواب سن کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا علاقہ غریب ہے، کوئی ذمہ دارہ نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ یہ علاقہ وسیع ہو جائے، نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں، ہمارے آباء و اجداد زندہ ہو جائیں، خاص طور پر ہمارا جد امجد قصہ بن کلاب، ہم ان سے پوچھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اگر ان میں سے آپ ہماری کوئی بات نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی گرا دے۔ حدیث قدسی: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ کو سونے کا بنا دوں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں گے تو میں ان کو ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہ دی ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا اللہ، اگر یہ ایمان نہ لائیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد لے آئے گی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ان باتوں پر صبر کیا کرتے تھے، اور ان کے صبر کرنے کی وجہ سے آگے ان کے اولاد میں سے ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا شروع کر دیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔
اور مزید ایسے اچھے واقعات، کہانیاں اور قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔